بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تصور کیجئے ایک رات زمین و آسمان کی سرحدیں ختم ہو گئیں، وقت کی قید ٹوٹ گئی اور محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی وسعتوں میں ایک ایسے سفر پر بلایا گیا جو انسانی عقل اور تصور سے ماورا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی بلندیوں تک اور آخرکار اللہ کے خاص قرب تک پہنچنے والا یہ سفر واقعہ معراج کہلاتا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک منفرد اور معجزاتی واقعہ ہے۔ یہ ایک رات کا سفر تھا، مگر اس کی اہمیت رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ براق کی تیز رفتار سواری، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت، آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جنت و دوزخ کے مناظر کا مشاہدہ اور آخر میں اللہ تعالی سے قربت و ہم کلامی، یہ سب کچھ ایسا ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو روشنی اور یقین سے بھر دیتا ہے۔ واقعہ معراج ایک عظیم و شان معجزہ جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، جو عام الحزم غم کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اہلیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ یہ وقت حضور کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ انہیں مکہ کے سرداروں نے بھی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس واقعہ کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غموں سے تسلی دینا، اللہ تعالی کی قربت کا شرف تھا اور ان کو امت کے لیے اہم احکامات اور ہدایت عطا کرنا تھا، جن میں سے نماز کا اہم تحفہ بھی شامل ہے۔ حضور پاک کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق کے ذریعے رات کے وقت لے جایا گیا، اور براق ایک خاص مخلوق ہے جو واقعہ معراج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی جانب لے جانے کے لیے استعمال ہوئی۔ یہ اللہ تعالی کی تخلیق کردہ ایک عظیم و شان سواری تھی، جو عام انسانی سواریوں سے مختلف اور معجزاتی صفات کے حامل تھے۔ براق نہایت حسین اور چمکدار تھا۔ اس کا نام براق اسی سے لیا گیا جو لفظ برق یعنی بجلی سے نکلا ہے، کیونکہ وہ بجلی کی رفتار سے سفر کرتا تھا۔ براق کی رفتار حیرت انگیز تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا۔ روایات کے مطابق براق کا قد درمیانہ تھا، اس کی شکل گھوڑے اور خچر کے درمیانی جانور جیسی تھی، اور اس کے پروں کی موجودگی اسے غیر معمولی بناتی تھی۔ اس پر ایک خاص قسم کی ذل لگی ہوئی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آرام دہ تھی۔ رات کا وقت تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو رب العالمین کے دربار میں بلایا گیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام براق پر سوار ہوئے، وہ تیز چلنے لگا، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام نے براق سے فرمایا، ٹھہرو، تم پر اللہ کے محبوب سوار ہیں۔ یہ سن کر براق خاموش ہو گیا اور اپنا سفر شروع کیا۔ سفر کا پہلا پڑاؤ مدینہ منورہ تھا، کہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یہ وہ مبارک زمین ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔
اور یہ آپ کا دائمی مقام بنے گا۔ نبی کریم نے وہاں نماز ادا کی اور اس شہر کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالی، گویا یہ مقام آپ کے دل میں پہلے سے ہی خاص مقام رکھتا تھا۔ اگلا پڑاؤ طور سینا تھا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی اور اس جگہ کی عظمت کو یاد کیا۔ یہ مقام اللہ کی قدرت اور انبیاء کی اطاعت کی علامت تھا۔ سفر جاری رہا اور براق بیت اللحم کے قریب رکا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم نے اپنی پہلی سانس لی تھی۔ نبی کریم نے یہاں بھی نماز ادا کی اور یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی یادگار بن گئی۔ راستے میں حضور نے مختلف حیران کن مناظر دیکھے۔ نبی کریم نے خوشبودار ہوا محسوس کی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ خوشبو فرعون کی بیوی آسیہ کی ہے، جنہوں نے اللہ کے دین پر استقامت دکھائی اور فرعون کے مظالم کے خلاف صبر کیا۔ نبی کریم نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص انہیں کھانے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ کھانے میں مصروف تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی، یہ دنیا کی مثال ہے جو انسان کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، لیکن جو اسے قبول کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ بالآخر براق بیت المقدس پہنچا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ حضور نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر اللہ کے حکم سے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور نے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام صف بستہ کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کیا، یا رسول اللہ، آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، آگے بڑھیں اور نماز کی امامت کریں۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا جس میں حضور کو تمام انبیاء کا سردار اور رہنما تسلیم کیا گیا۔ اس امامت نے نبوت کی عالمگیریت اور نبی کریم کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ بیت المقدس کے مقام پر نبی کریم کا سفر اسرا اپنے عروج کو پہنچا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نبی کریم کو زمین سے آسمانوں کی جانب لے جانے کی تیاری مکمل ہوئی۔ بیت المقدس کا یہ مرحلہ اس سفر کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئی روحانی بلندی کا آغاز تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اب آپ کو زمین کی حدوں سے پرے آسمانوں اور پھر اللہ کے قرب میں لے جایا جائے گا۔ ایک غیر معمولی سفر تھا جس میں حضور نے اللہ کی عظمت کے مظاہر، انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جنت اور دوزخ اور کائنات کی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں دروازے پر دستک دی گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دروازہ کھولا گیا اور حضور پاک کا استقبال کیا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف کروایا، یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کو سلام کیا اور فرمایا مرحبا اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ حضور پاک نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی، دائیں جانب جنت میں جانے والے ان کی اولاد ہیں اور بائیں جانب دوزخ میں جانے والے ان کی اولاد ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دوسرے آسمان پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اجازت طلب کی گئی۔ فرشتے نے دروازہ کھولا اور حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں انبیاء نے حضور کو سلام کیا اور فرمایا مرحبا۔ تیسرے آسمان پر حضور نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا اور فرمایا حضور پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی حسن و جمال کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا اور فرمایا مرحبا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضور کو سلام کیا اور فرمایا مرحبا۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کا استقبال کیا اور فرمایا مرحبا۔ موسیٰ علیہ السلام حضور پاک کو دیکھ کر رونے لگے۔ جب حضور پاک نے رونے کی وجہ پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان نبی کو مجھ سے زیادہ امت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور ان کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک کو خوش آمدید کہا۔ حضور پاک نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور ہے کہ جنتی عبادت گاہ ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا روز 70,000 فرشتے یہاں عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ساتویں آسمان کے بعد حضور پاک کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو مخلوقات کے لیے آخری حد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اس مقام پر صرف آپ کو اجازت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا کیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر حضور پاک نے اللہ سے تخفیف کی دعا کی۔ آخر کار نمازوں کی تعداد 5 ہو گئی لیکن ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا۔ سب سے اہم نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے قربت کا بہترین ذریعہ اور امت مسلمہ کے لیے روحانی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ معراج کے دوران حضور پاک نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی
جو اس بات کا اعلان تھا کہ حضور پاک تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ معراج کے واقعہ کے بعد جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش مکہ کو اس سفر کی تفصیلات بتائیں تو بہت سے لوگوں نے اس پر یقین کیا۔ مشرکین نے اس بات کا مذاق اڑایا اور بعض کمزور ایمان والے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اہل ایمان خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کی تصدیق کی، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا جس میں ثابت قدم رہنے والوں کا ایمان مضبوط ہوا۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت لامحدود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جسم اور روح سمیت زمین سے آسمانوں تک لے جانا اور اتنے عظیم مناظر دکھانا اللہ کی بے پناہ طاقت کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ معراج حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک روحانی تسکین اور تسلی کا ذریعہ تھا۔ اللہ تعالی نے معراج کے ذریعے اپنے محبوب کو اپنی قربت اور محبت کا مظاہرہ دکھایا تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ واقعہ معراج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور انہیں کامیابی کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ معراج نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو ظاہر کیا، امت کو نماز کا عظیم تحفہ دیا اور ایمان والوں کے لیے ایک گہری روحانی رہنمائی کا سبب بنا۔ اسی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔